کیا ہاں حال جی چال ہے، طلحہ کیسے ہیں؟ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں میرے بھائی؟ علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں تو وہ بالکل پیارے ٹھیک ٹھاک، آپ بھائی، کیسے ہیں؟ پیارے بھائی کچھ پیار دکھاؤ یار، خیر نہ لو تسی فرینڈ بن جاؤ بالکل دوست، بڑے الحمدللہ میں بڑے ٹھیک ہوں، غضب میں آئے، اللہ کا کرم۔ بڑے غصے میں آئے نہیں یار، اس رنگ صاحب اصل میں ویٹ ہی بہت رنگ ان کروایا کا اڑ گیا ہے گیا بھائی، وہ غصے کی وجہ سے رنگ سفید پڑ گیا وہ بھائی۔ تو وہ وہ میں آپ کا وہ دوست ہوں، میں وہ تو تاڑا یار ہاں، اور وہ تسی تو ساڈے ابھی آپ کو سنگی کیا یاد سنگی تھا، ہو نا آپ نے پچھلے کے اندر کتنی خیانت کی ہے، ابھی آپ کا جب میں اس کا پردہ کھولوں گا پتہ چلے وہ بھی آپ کو، وہ لیکن آج یہ آپ نے بڑے پچھلی دفعہ کال میں نے کٹ کہا کر نہیں کے غصے میں بھاگنا آئے نہیں ہیں، ہے وہ غصے میں آئے ہیں بھائی، یاری غصہ نہ صاحب، کریں آج آپ ایسے۔ نے میری کال کٹ کر کے بھاگنا نہیں ہے، میں نے پورا ہفتہ ویٹ کیا آپ کو جواب دینے کے لیے، اب آپ میرا جواب سنیں گے؟ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ آپ سے کس مسئلے پہ بات ہوئی ہے، میں نے کیا میں آپ کو بھی یاد کرواتا ہوں، ایسی کوئی میں بات نہیں خیانت ہے، کیا میں کیا ابھی آپ کو یاد کرواتا ہوں، خیانت میں کیا آپ کو کیا میں نے؟ یاد کرواتا ہوں صاحب، کس ایسی تو موضوع پہ کوئی بات بات ہی ہو رہی نہیں ہے، ہوئی تھی آپ سے؟ ہاں وہ میں بتاتا کیا ہوں تھا، آپ وہ کہہ رہے تھے میں عمریہ بیان کتب کرتا ہوں میں، جس پر عمریہ آپ ایک کتب میں حوالہ نہیں لا دکھاؤ۔ سکے یاری صاحب، جس پر آپ ایک حوالہ نہیں لا سکے، اور آج اگر آپ نے آج پھر کال کٹ کی تو یہ ویورز دیکھیں گے اس بندے کے پاس جب حوالہ نہیں ہوتا کال کاٹ دیتا ہے، پورا ہفتہ میں آپ کو جواب دینے کے لیے ویٹ کرتا رہا ہوں، اب آپ نے میری بات سننی ہے، ٹھیک ہے یاری صاحب، میں جواب دینے آیا ہوں آپ کو جو آپ نے روایت پیش کی تھی اس کا دوں جواب؟ آپ غصے سے اتر جائیں بھائی، پیار سے بات کریں۔ چلیں سنیں پھر۔ اچھا ویور، سب سے پہلی بات تو یہ ہے ویورز کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یاری صاحب سے میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، نہ انہوں نے میرا کوئی پلاٹ مارا نہ مجھے، لیکن بات یہ غلط ہے کہ مطلب خیانت کر جانا بات کے اندر اور پھر اگلے بندے کو پورا موقع نہ دینا اور اس کی کال کاٹ کر کے بھاگ جانا، لیکن پھر بھی مجھے موقع ملا تو میں بات کرتا ہوں۔ پچھلی تو دفعہ پھر یاری ٹھیک ہے صاحب سے میں بھائی، نے صرف ٹھیک ہے بھائی، میرے ایک بات کا جواب دینا، میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ یاری صاحب میں نے آپ سے سوال کرنا، میں عوام ہوں، آپ نہیں عالم نہیں، ہیں، اب آپ پیچھے آپ دیکھیں، آپ اس حدیث کا جواب دینا چاہ رہے ہیں تو میں اس حدیث کو، میں جو یاری متعلق جو صاحب سوال بنتے ہیں، میں عوام ہوں نا، میں بھائی عالم تو نہیں ہوں، صاحب میں بھائی آپ سے صاحب سوال کروں گا، بھائی صاحب آپ میں نے جو حدیث کوٹ کی ہے، آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں نا، تو مجھے میں دے رہا اجازت ہوں۔ دیں، ہاں اجازت دیں کہ میں اسی حدیث کے متعلق آپ سے سوال کروں تو پھر آپ اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ یاری صاحب آپ نے جتنا بولنا تھا بول لیا، 27 منٹ تک بات کرتے ہیں پچھلی کال میں، اب آپ کیوں ڈر رہے ہیں جواب سے؟ آپ نے کل کیوں بھی کہا تھا کہ کوئی تہمت جواب نہ دینے والا ہے لگائیں، تہمت نہ لگائیں کہ آپ ڈر رہے ہیں، بھائی میں آپ سے ڈر نہیں رہا، تو آپ موقع تو میں دیں کہہ رہا نا، ہوں میں کہ آپ جواب دیتا ہوں آپ جواب کس چیز کا دیں؟ جواب سوال کا دیا جاتا ہے نا، مجھے کو۔ سوال کرنے بالکل، دیں۔ آپ نے جو باتیں کی تھی اس کا جواب ہے میرے پاس، آپ تو لیں، میرے دوں پہلی بات جواب؟ کا جواب دے دیں، میں نے جو باتیں میں نیا بات کوئی نہیں کہوں گا، وعدہ ہے آپ سے، میں آپ کی بات کا جواب وعدہ دوں ہے آپ سے، میں نئی بات کوئی نہیں کہوں گا، میں پچھلے باتوں کا ایک جملہ کہہ دوں گا، میں آپ کہہ کا دوں گا یہ اس کا جواب دے دو۔ کہ میں بڑے تیز سمجھتا ہوں، آپ بات گھماتے ہیں، آپ ابھی پھر بات اگر گھمائیں گے، دیکھو آپ میرے نے عزیز، میرے بھائی گھمائی ہے۔ طلحہ بھائی، اگر میں نے کوئی نئی بات کی تو آپ کہہ دیں یہ بات غیر مربوط ہے، آپ نے پچھلے ہفتے نہیں کی، میں اس کا جواب یاری نہیں دوں صاحب گا۔ میں 4 گھنٹے سن لو نا سے بھائی، ویٹ کر رہا ہوں، یقین سن کریں۔ لو نا بھائی، سن لو، میں پچھلے ہفتے کی باتوں کا میں ایک جملہ بتاؤں گا، کہہ دوں گا اس کا جواب دے، پھر آپ جواب دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ اس سوال پر نہیں آ رہے یاری صاحب، چلیں آپ میں بولیں، میں سن سوال ہی لیتا نہیں ہوں۔ کروں گا، آپ اس کو صرف جواب دے دینا، میں پچھلے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ابھی، مجھے یاد آیا کہ آپ سے کس موضوع پہ بات ہوئی ڈاکٹر تھی، صاحب آپ پلیز چپ کریں، مجھے یاری ٹھیک ہے صاحب سے بھائی؟ بات کرنے دیں۔ انہوں جی نے ایسا کہا تھا، کیجیے۔ میں پہلا اپنا جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ وضاحت کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اہل سنت کی کتب سے دکھائیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کو کافر کہا، یہ کہا تھا نا؟ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا آپ کے ہاں اس طرح کی شرط نہیں ہے کہ کوئی بات اگر صحیح ہے تو یہ ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کے قائل ہوں، روایت چاہے اہل بیت علیہ السلام نقل کریں چاہے دوسرے صحابہ نقل کریں، وہ بات ایک ہی ہوتی ہے، اس طرح نہیں کہ اگر ٹھیک اہل ہے، بیت علیہ السلام نقل کریں تو حجت ہے، صحابہ نقل کریں حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اوکے، میں نے آپ سے کہا ٹھیک ہے۔ تھا، میرا پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ یہ شرط جو لگا رہے ہیں، یہ آپ کو شرط کس نے سکھایا؟ کیوں یہ شرط؟ یہ تو ہے، یہ شرط ہی باطل ہے، جب جواب دوں اس کا؟ راوی کی حیثیت سے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی مزیت، کوئی فضیلت نہیں دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، ہم ان کی دلیل کفر کسی کی بھی حدیث سے ثابت کریں، فرق ہی کوئی بنتا ہی نہیں ہے، اس کا جواب دینا۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں بات کو، اب آپ نے میری بات میں نہیں بولنا، میں جواب دینے لگوں۔ جی چلیں ٹھیک ہے یاری صاحب، میں نے آپ کی یہ بات مان لی، ہمارے ہاں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف اہل بیت ہی راوی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا جی کہ صحابہ کرام آپ کے ہاں روایت میں زیادہ ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ صحابہ سے کفر کا فتویٰ کو ڈائریکٹ دکھائیں، لیکن ڈائریکٹ دکھائیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ یاری صاحب کہ آپ کا تو دعویٰ پوری دنیا کے لیے، مطلب آپ کا جو دعوت پوری دنیا کے لیے اہل بیت کی اتباع کیا، لیکن اس مسئلے پہ آپ کو اہل بیت سے ایک قول نہیں ملا، آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی حدیث کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یاری صاحب، آپ چاہے اہل بیت کا فتویٰ دکھا دیں، آپ صحابہ کا دکھا دیں، لیکن فتویٰ ان کا دکھائیں، آپ کی منطق، آپ کا فہم، قرآن و سنت کی تشریح جو آپ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل بھی حجت نہیں ہے یاری صاحب، کیونکہ ہم نے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی اتباع کرنی ہے، آپ کی نہیں کرنی۔
لہٰذا آپ دکھا دیں اگر آپ کے تو پاس پھر صحابہ کا آپ کوئی مان گئے نا میرے بھائی، تو پھر آپ مان گئے کہ آپ کا سوال نہایت ہی بےہودہ، نہایت ہی غیر علمی اور بالکل احمقانہ ہے۔ نہیں، ہاں بالکل نہیں، آپ بات نہ کاٹے نا، دعوے بات پر نہ میرے کاٹے نا سوال ہے۔ بھائی صاحب، بات نہ کاٹے نا۔ جب آپ یہ آپ نے شرط میری لگاتے بات ہیں، کاٹی، میں تو بھی آپ کی اس روایت کا بھی جواب نہیں دیا۔ او بھائی صاحب، ابھی چلے پہلے آپ نقطے پہ بولیں۔ بات ہو رہی ہے نا، طلحہ بھائی مجھے پتا آپ غصے میں، یاری صاحب آپ کے پاس غصہ اپنا کچھ کہ گونج، یاری او صاحب آپ بھائی کے کچھ پاس پہلے کچھ بحث کچھ کی روایت نہیں ہے۔ غصہ اپنا تحمل کریں بھائی صاحب۔ یاری تو صاحب پھر آپ کے آپ پاس پہلے مان بحث گئے کی لوگوں، روایت نہیں یہ ہے۔ مان گئے کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے، شرط ہے کہ تم یاری صرف صاحب اہل آپ بیت نے علیہ السلام کے قول سے بالکل صحابہ نہیں، کا کفر بتاؤ، نہ 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 یہ نہ شرط ہی نہ لغو نہ ہے۔ ایسے نہیں یاری صاحب۔ کیوں نہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فرق ہی نہیں پڑتا، میں تو چاہے آج صحابہ جواب ہو دینے چاہے آیا ہوں، مجھے اہل بیت جواب علیہ دیتے السلام ہیں ہو، نا اگر کسی کی بھی حدیث سے یار، کفر ثابت ہو مجھے تو بولنے تو دیں یاری حدیث صاحب۔ کفر ثابت ہے۔ آپ پچھلی دفعہ میری کال کٹ کر کے 10 منٹ تک بولتے رہے ہیں، یہ بہادری تھی، اب میں آیا ہوں تو مجھے بولنے نہیں آپ دے رہے۔ میں بالکل بولنے آپ کی تو دیں خدمت یاری میں ہوں، صاحب، میں آپ کا جواب دینے آیا ہوں۔ تو میں نے کون سے منع کیا بھائی؟ میں نے منع کیا آپ کو جواب دینے سے؟ میں دوں گا آپ کو جواب، سننا چاہیں گے آپ؟ سنو اچھا ویور کا تو پھر جواب سنیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ مان گئے بھائی کہ آپ کا ڈیمانڈ نہیں میں تو بےہودہ کچھ ہے۔ نہیں مانا یاری صاحب، آپ اور کے بھائی پاس جب ایک خود کہہ رہے روایت ہو کی نہیں حدیث کا راوی چاہے صحابہ ہو، حدیث کا راوی ٹھیک ہے۔ چاہے اہل بیت علیہ السلام ہو، اس کی صحت پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے نا؟ اچھا فرق نہیں ہاں، پڑتا نا، نہیں پڑتا، نہیں تو پڑتا۔ ختم ہے بات۔ تو تو آپ پھر فتویٰ آپ کا یہ ڈیمانڈ سے کہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے دکھاؤ کہ راوی صرف اہل بیت علیہ السلام، وہ تو تو یہ آپ کی باطل ہے دعوت نا۔ پر، آپ کی دعوت پر ہے نا، آپ تو صحابہ سے دین نہیں لیتے، آپ تو اہل بیت سے لیتے ہیں۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ میں آپ تو اہل آپ کی بیت کو بھی کتابوں سے فتویٰ دین ہی دیں۔ نہیں لیتا نا، آپ کی میری دعوت جو ہے، بات ہے نا، میری بات نہ کر، میں تو آپ کے بخاری مسلم سے لیتا ہی نہیں ہے، میں تو دین لیتا تو پھر ہوں ہماری کتاب کتابوں کافی کی سے۔ شرح بھی آپ نہ کریں۔ سن دیکھیں لینا اگر آپ بھائی ہماری صاحب، کتابوں کو دین نہیں سن دیتے، لینا ہماری بھائی، کتابوں کی تشریح بھی آپ نہیں کریں۔ دیکھیں میں جب اپنا دین لیتا ہوں نا، میں شیعہ احادیث سے لیتا ہوں، ڈاکٹر اہل صاحب بیت آپ پہلے الطاہرین۔ بیچ میں مت بولیں، میں نے پورا ہفتہ پلیز 30 سیکنڈ مجھے دے دو، 30 کرنے کے سیکنڈ بعد ہم پلیز لڑ نہیں رہے یار، ہم لڑ نہیں رہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نہ کاٹیں، میں کہاں لڑ رہا ہوں؟ تو میں جب اپنی عقیدے کے وقت میرا اپنا عقیدہ کیا ہے، میں اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرتا ہوں؟ شیعہ احادیث سے اخذ کرتا ہوں، تو اس میں ابو بکر عمر کے کفر بالکل پہ تصریحات اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے بہت ہیں۔ لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی بات نہیں آتا، میں سوچتا ہوں کہ میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بخاری کو میں کہتا ہوں، نہیں، میں اس وقت آپ لوگوں سے استدلال کر رہا ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو کنونس کرنے بے جواب کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کا مذہب باطل ہے، شیعہ مذہب کا حقانیت آپ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، صرف اسی لیے میں بخاری مسلم کو کوٹ کرتا ہوں، وَإِلَّا مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں بخاری مسلم کی۔ دوں جواب یاری صاحب آپ کو؟ جواب آپ کے پاس ہوگا تو دیں گے نا۔ میرے پاس یاری صاحب بڑے جواب ہیں، آپ مجھے موقع تو دیں، آپ تو مجھے موقع ہی نہیں تو دے رہے۔ منتظر ہیں، ابھی بسم تو اللہ، آپ نے ارشاد دیکھو مسلم شریف، ارشاد چلے کریں۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جواب ناظرین کرام، یاری صاحب کے پاس ایک اہل بیت طاہر سے روایت نہیں ہے ایسی جس میں صراحتاً کفر کا فتویٰ انہوں نے دیا ہوتا تو اب تک پیش کر دیتے۔ لہٰذا کہ جتنی بھی گفتگو یاری صاحب کرتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، اس کی جو تشریح یاری صاحب کرتے ہیں وہ ان کی اپنی خود ساختہ ذاتی ہے، اہل بیت یا صحابہ کی تشریح وہ نہیں ہے۔ یاری صاحب کی تشریح، یاری صاحب کا فہم، یاری صاحب کا جو بھی مطلب منطق ہے وہ تو ہمارے حجت ہی نہیں ہے۔ کوئی کال ڈائریکٹ ہے تو وہ لے کے آئیں، وہ تو اب تک یہ لے کے نہیں آئے۔ پچھلی ٹرم کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا کہ روایت، چلو ایک روایت یہ لے آئے، اور اس روایت میں بھی جھوٹ کا لفظ تھا، خیانت کا لفظ تھا، اور اس کا میرے پاس ابھی جواب ہے جو میں نے ابھی دینا ہے، وہ میرے پر قرض ہے، انشاءاللہ وہ میں دے کے جاؤں گا۔ اس میں بھی کفر کا فتویٰ نہیں ہے، یعنی کفر کا فتویٰ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی دکھا دوں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دکھا دوں، امام کفر کا فتویٰ اسی میں ہے، تھے، منصوص امام آپ تھے، کو سمجھ نہیں آئی نا۔ کے حق کی ذمہ داری سب سے زیادہ تھی، وہ پورے دور میں اپنے حضرت ابو بکر عمر کو کافر نہ کہیں۔ یاری صاحب آ کر ان کو کافر کہیں تو یہ مولا علی پر تقدم نہیں؟ تو کیا مولا علی پر تقدم رسول اللہ پر تقدم نہیں؟ ان کی اصول کے مطابق، اور رسول اللہ پر تقدم تو کفر ہے، یاری صاحب خود یہ بات کرتے ہیں۔ تو یاری صاحب تو اپنے اصول سے خود کافر ہو رہے ہیں، پہلے کہ اپنا ایمان ثابت کریں گے، بعد میں تو ابو بکر عمر کے ایمان پہ آئیں گے نا۔ میں تو یہاں پہ یہ بھی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میں تو جواب دینے آیا ہوں، میرا جواب ہی نہیں دیا جا رہا۔ دوں جواب آپ کی مسلم شریف والی روایت کا؟ مسلم شریف والی روایت کا جواب میرے پاس پہلے ہے، بتاؤ کہ اس میں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو کافر نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ کیا بولا ہے؟ کافر نہیں بولا تو کیا بولا؟ وہ کیا الفاظ ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا۔ پہلی بات تو وہ حضرت علی کا قول ہی نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یاری صاحب، اگر آپ وہ حضرت علی کا قول دکھا دیں ٹھیک ہے، کیا کلمہ پڑھ لوں کس گا، کا اور قول ہے؟ وہ اگر کس کا قول ہے؟ آپ وہ کس کا قول ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر قول کیا ہے، کہتے اور ہیں؟ اس کی عمر کیا تردید کہتے خود ہیں اس حضرت کو؟ راضی نیچے کر رہے ہیں۔ عمر صاحب کے اس کی قول کو تردید نقل کرو، عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عبارت پڑھتا ہوں، پڑھیں۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، یہ میرے پاس عمر مسلم شریف موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی ہے کتاب جہاد و سیر، ٹھیک ہے، اور اس کا باب حکم الفیع ہے۔
ناظرین کرام اگر چاہیں نا تو یہ روایت پوری پڑھ سکتے ہیں. یہ روایت کافی لمبی ہے, میں پوری پڑھ کے سناؤں گا تو وقت بہت چاہیے, لہٰذا میں مدعے پر آتا ہوں. یہ ہے باب حکم الفی اور کتاب الجہادی والسیر. اچھا, یہ وہ لفظ ہیں جو یاری صاحب نے اس دن پڑھ کے سنائے تھے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ بنا کرے, ہاں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کی وہی حدیث کوٹ کی کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عمر فرما رہے تو تم ان کو جھوٹا, گناہ گار, دغا باز اور چور سمجھے. یہ جملے تھے وہ حضرت عمر والے جو یاری صاحب نے کوٹ کیے تھے, لیکن اس سے اگلا جملہ نہیں پڑھ کے سنا ہے, وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس کے آگے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے, نیک, ہدایت پر تھے اور حق کے تابع تھے. اپنے اس قول کی تردید تو خود حضرت عمر اسی روایت کے اندر کر رہے ہیں. اپنے ان جملوں کو حضرت عمر نے باقی ہی نہیں رکھا. جن جملوں کو حضرت عمر نے خود باقی ہی رکھا ہی نہیں, ان پر یاری صاحب کا اعتراض بنتا کیسے ہے؟ پہلے تو یہ بات. اور دوسری بڑی اہم بات جو میں نے پچھلی ٹائم میں بھی کہا تھا, یاری صاحب اس طرف نہیں آئے. سیم ایگزیکٹ یہی لفظ اسی روایت کے شروع میں حضرت عباس نے مولا علی کے لیے استعمال کیے ہیں. اگر کہتے ہیں تو وہ بھی عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یاری صاحب کو پتہ ہی ہوگا اس عبارت کا, لیکن پھر بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ فقال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین هذا الكاذب الآثم الغادر القائم. یہ لفظ حضرت علی کے لیے حضرت عباس موجود ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, اور ان کا وہی مطلب ہے کہ میرے اور اس جھوٹے, دغا باز, چور وغیرہ کا فیصلہ کر دیجیے. جو جملے, اور یہاں پر مزے کی بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر تو حضرت عمر ان جملوں کی تردید کر رہے ہیں نا اپنے, یہاں پر ان کی تردید بھی کوئی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, اسی روایت کے جن لفظوں کو بنیاد بنا کر یاری صاحب نے آگے منافق والی تمام آیات پڑھ کے فتویٰ سارے ادھر لگا دیا, جتنی اپنی منطق استعمال کرنی تھی کر کے ان کو جہنمی پتہ نہیں کیا کیا ثابت کیا. اگر وہی لفظ اسی روایت میں مولا علی کے لیے آ جائیں تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاری صاحب کے اس لپیٹ میں آ کر انہی سارے فتووں کا مولا علی حصہ نہیں پائیں گے؟ تو مولا علی کو کیسے بچائیں گے؟ پھر سنی اصول پر لیے بغیر یاری صاحب اب اس کا جواب دیں گے. آپ جواب سن لو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بات کو نہیں کاٹیں. یہ کتاب صحیح مسلم اردو ترجمے کے ساتھ. پہلی بات ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے احادیث میں موجود ہے, یہ دیکھیں ہم ان کے احادیث کے جواب دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں. کہ عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیا, ٹھیک ہے, تو یہ خود جواب دیں کہ تم صحابہ کو عدول سمجھتے ہو, سب صحابہ کو عادل سمجھتے ہو, سچے نیکوکار سمجھتے ہو, تو تم کیسے صحابہ کا جو سید و سالار ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, تمہاری کتابوں میں یہ کہ عباس نے ان کو گالی دیا, ٹھیک ہے نا, یہ تو تم نے کو ایکسپلین کرنا ہے, نہ کہ ہم ایکسپلین کریں. یہ تو تمہاری حدیث ہے, ہماری حدیث توڑی ہے. تمہاری احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, وقتال کفر, اس سے لڑنا کفر ہے. اب بھائی صاحب میری بات نہ کاٹیں نا, میری باری ہے پلیز. آپ کی آواز اگر میوٹ ہے تو میوٹ ہے, اچھی بات ہے, لیکن کیونکہ میری باری ہے, میں نے آپ کی گفتگو کے دوران تو نہیں بولا نا. ہاں, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے. بل من سب علی فقد سبنی, بلکہ قضیہ سے بالاتر ہے, ایک عام مسلمان کو گالی دے دیں آپ, یہ فسق ہے. من سب علی, جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کروں کتاب مستدرک حاکم سے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جلد نمبر 3, چاپ دار الفکر 2009 میں چھپی ہے. یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 334 میں لے کے چلتا ہوں. یہ بشرط بخاری و دونوں نے تصحیح کی ہے, مسلم نے بھی اور ذہبی صاحب دونوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. اچھا, یہ ملاحظہ فرمائیے, من سب علی علیہ الصلاۃ والسلام فقد سبنی. ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من سب علی علیہ السلام فقد سبنی, جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی ہے اس نے مجھے گالی دی ہے. صحیح الاسناد, ذہبی نے کہا, کس نے, حاکم نے کہا صحیح الاسناد ہے, 4673, 4673 یہ ہے نا. اب نیچے چلتے ہیں, 4673 ذہبی نے تلخیص مستدرک میں بھی کہا صحیح ہے.
تو یہ کٹر ناصبی ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ تو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے نا, یہ کوئی شیعہ حدیث ہے کیا ہم ایکسپلین کریں؟ یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کافر بن گئے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے. یہ ہم سے نہ پوانگو کہ تم ایکسپلین کرو, ہم کیوں ایکسپلین کریں؟ آپ لوگوں نے روایت کی, آپ لوگ ایکسپلین کریں. یہ کوئی شیعہ حدیث ہے, پہلی بات. دوسری بات, اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عمر کیا, میں نے بھی اس دن کہا تھا کہ عمر ہی نے یہ جملے کہا تھا. میں نے کب کہا تھا امیر المومنین السلام کے جملے ہیں, لیکن عمر کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے. یہ کتاب صحیح مسلم اردو ترجمے کے ساتھ, ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب, جلد نمبر 5, یہ حدیث نمبر 4577, لمبی حدیث ہے, صفحہ جاتے ہیں, صفحہ نمبر پہ آتے ہیں 32 میں. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہو گیا بھائی, اس کو ایک منٹ بھائی, ایک منٹ میرے عزیزو. یہ صفحہ نمبر 32 ہے, حدیث یہ ہے. پھر عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر نے کہا میں ولی ہوں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تم دونوں اپنا ترکہ مانگنے آئے. عباس تو اپنے بتیجے کا ترکہ مانگتے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے. یعنی حضرت فاطمہ زہرا کا جو بیوی تھی حضرت علی علیہ السلام کی, اور بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ابو بکر نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں, وصی ہوں, آپ لوگ وصیت لینے آئے, وراثت لینے آئے, میراث لینے آئے. تو اس وقت ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے. تم نے ان کو گناہگار, دغاباز, تم نے ان کو جھوٹا, تو ابو بکر نے یہ کہا تم نے ان کو جھوٹا سمجھا, تم ان کو گناہگار سمجھا, دغاباز, چور سمجھا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت وہ فلاں فلاں تھے. تو میں کبھی نہیں کہتا عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ ابو بکر دغاباز, جھوٹا, گناہگار نہیں. عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کا یہ عقیدہ ہے, اور میرے متعلق بھی آپ کا یہ عقیدہ ہے. یعنی عمر جھوٹ نہیں کہہ رہے یہاں پر. آپ کے عقیدے میں کیا عمر جھوٹے ہیں؟ نہیں, عمر جھوٹے نہیں ہیں, عمر سچے آدمی ہیں. عمر کہہ رہے کہ عباس تو, اور یا علی آپ سلام اللہ علیہ, آپ ابو بکر کو جھوٹا, گناہگار, دغاباز اور غدار سمجھتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام عباس نے نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا, انکار نہیں کیا. تو عمر اعتراف کر رہا ہے, عمر بتا رہا ہے کہ وہ عمر جو ہے وہ ایک جاہل آدمی نہیں ہے اس مسئلے میں. عمر اس مسئلے میں اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. عمر حقیقت بتا رہا ہے کہ تم دونوں میراث طلب کر رہے تھے. ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, تو تم نے اس کو جھوٹا سمجھا, گناہ کار, دغاباز سمجھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ عمر جھوٹ نہیں کہہ رہے, واقعاً کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. تو عرض یہ ہے یہاں پر ہم نہیں کہتے یہ عمر کا عقیدہ, ہم کہتے ہیں عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یعنی علی علیہ السلام کا عقیدہ ہے. تو آپ کے کتب سے ثابت ہوا نا عمر کے قول سے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر جھوٹا, کیسا جھوٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے, اور دغاباز, گناہگار, اور وہ فلان فلان ہے. اچھا, پھر عمر کہتے ہیں جب ابو بکر کی وفات ہوئی اور میں ولی ہوں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا, تو تم مجھے بھی جھوٹا, گناہگار اور دغاباز سمجھتے ہو, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا, نیک ہوں, ہدایت پر ہوں, حق کا تابع ہوں. تو عمر کہتا ہے کہ تم مجھے بھی یہی سمجھتے ہو. تو عرض یہ ہے کہ ہاں پر عباس اور امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں کہا کہ نہیں جی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, کہ آپ کو غلط فہمی ہوگا, ہم آپ کو یہ نہیں سمجھتے. عمر یہاں پر اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ ابو بکر گناہ کار ہے, نہیں, کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ. اس کا آواز بلند کریں, میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, انمیوٹ کر دیں اس کو. جی, اب میں آپ کی باتوں کا جواب دوں. نہیں, میری بات ختم نہیں ہوئی ہے, میری بات ختم, کیا جواب دیں گے, میری بات ختم ہی نہیں ہوئی ہے. آپ نے انگلی اٹھایا, سوال ہے تو کر دو, سوال کرنا ہے تو کر لو, اللہ میری بات ختم نہیں ہوئی. نہیں یار, یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہوا. یعنی آپ تو اس طرح 12 اعتراض کر دیں گے, میں کتنی دیر پھر بعد میں لوں گا. میں اعتراض ہی نہیں کر رہا, میں نے حدیث نقل کی ہے بھائی, سوال نہیں ہے تو آواز کی میوٹ کر بھائی. ایک منٹ, تو آواز بھائی چھوڑو, صبر کریں نا, صبر کریں, مجھے میری بات جب ختم ہونا بھائی صاحب, میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ چیخنے چلانے کا میں یہاں پہ میچ رکھ دوں. سن لو بھائی, اگر سوال ہے تو سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جو باتیں میں نے کی ہے اس میں کے متعلق سوال ہے کوئی, میں جواب دے دیتا ہوں.
جس کو آواز اس کا چھوڑ دیں، آواز اس کا چھوڑ دیں، آپ نہ چڑھیں اس کی آواز کو. جواب دینا چاہتا ہوں، پلیز میرا جواب دے دینا بھائی. نہیں ابھی جتنی میں نے باتیں کی ہیں اس کے متعلق اگر سوال ہے تو سوال کرو. نہیں جواب دے رہا ہوں نا. نہیں جب میری بات ختم ہو تو جواب دے دینا، ٹھیک ہے نا. یار آپ نے تو پتہ نہیں کب تک بات ختم کرنی ہے، میں کتنا ویٹ کروں مزید. بس ابھی تم 1 منٹ ختم، 1 منٹ میں ختم کر، میں جلدی ختم کرتا ہوں. آگے بات کرنا میں 1 منٹ میں ختم، میں کفر ثابت کروں گا نا، میں کفر ثابت کروں گا اس کے بعد. آپ نے نہیں کرنا کفر ثابت، آپ نے اہل بیت کا کیا فتویٰ دکھانا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کیسے کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ او بھائی اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے کفر ثابت کریں. اور چپ کریں نا پلیز. اوکے بھائی اسی لیے مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. میرا سوال ختم. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اس جتنا میں نے بولا اس پہ سوال ہے تو کر لو، تو اس نہیں ہے سوال تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں 1 منٹ میں، تو پھر تم کہہ دینا جو تم نے کہنا. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، عمر صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو جھوٹا، گناہگار، غدار، خیانت کار، دخل باز سمجھتے ہیں. اب جھوٹا کس طرح جھوٹا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں نے جھوٹ باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ حدیث جھوٹا انہوں نے جھوٹ باندھا. اور پھر دیکھ لیں کہ جو اس طرح کا جھوٹ باندھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، آپ پھر اس کا جواب دینا کہ میں عمر جھوٹ تو نہیں کرا نا. عمر یہاں پر کہ یہ بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر جھوٹ ہیں. عمر جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. عمر تو صحیح کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ کہ اللہ اور رسول پہ جھوٹ باندھنا یہ کفر ہوتا ہے، یہ مختلف قرآن کی آیات سے ثابت ہے. مثلا سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اہل کتاب کے کفر کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پہ افترا کر رہے ہیں. وہ اپنی آواز اس طرح گھماتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے پاس کوئی حکم ہے اللہ کی جانب سے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے، وہ اللہ پہ افترا باندھ رہے ہیں. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو جو ظاہر ہے جو باطن ہے اس کو حرام قرار دیا، اللہ سے شرک کرنے کو حرام قرار دیا ہے. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اور جو بات دین میں صحیح نہیں ہے اس کو دین سے نسبت دینا. چاہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کریں یا اللہ تعالیٰ پہ افترا کریں، وہ افترا علی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ افترا باندھتے ہیں تو در حقیقت اللہ پہ افترا باندھتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں. ولا تقولوا لما، یہ کون سی سورہ ہے بھائی؟ سورہ ہے مبارکہ سورہ نحل. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیا، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تکذیب کرے چاہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکذیب کرے، کذب جھوٹ باندھے، ایک بات ایک ہی ہے. تو یہاں پر میرے محترم بھائی ابو بکر اور عمر کو امیر المؤمنین علیہ السلام کاذب جھوٹا وغیرہ سمجھتے ہیں، یہ تو ثابت ہے. اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیونکہ ان کو مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اس لیے ان کی تکفیر بھی ثابت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اب آپ جتنی مرضی بسم اللہ میرے موضوع پہ گفتگو کریں، بسم اللہ رد کریں یا اللہ. بہت شکریہ یاری صاحب، آپ نے جواب دینے کا موقع دیا. اب میں اینڈ سے شروع کرتا ہوں. یاری صاحب نے کہا جی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، اور جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بھی اور یہ کفر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یاری صاحب ایک سوال یہاں پر میں اگر آپ سے کروں اور یہ عوام بھی سوچے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بندے ہوئے جھوٹ کی تصدیق کرے وہ بھی جہنمی نہیں ہوگا. اب اسی روایت میں جو روایت آپ نے پیش کی میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں. اسی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس اور حضرت علی پر یہ حضرت ابو بکر صدیق والی حدیث پیش کی تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، سنیے گا.
اسی روایت میں یعنی اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ اقبل علی العباس وعلی فقال انشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمان ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اتعلمان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقہ، یہ وہی حدیث جو حضرت ابوبکر صدیق والی۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر فرمان لگے کہ میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہاں جانتے ہیں۔ ایک سوال ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں حاری صاحب ابھی آپ نے سوال نہیں، ابھی آپ کی بات میں میں نہیں بولا، آپ نے میری بات بہت بولا ہے، میں نے آپ کو اجازت دی سوال کرنے کی، آپ کے پاس سوال نہیں تھا، میں نے اجازت دی آپ کو سوال کرنے کی، آپ کے پاس سوال نہیں تھا۔ مائک میوٹ کر دیا تھا، اب آپ جواب لے لیں، جب پھر ایسا کر لیں ایک اعتراض آپ کر لیں اس کا میں جواب دیتا ہوں، پھر اگر 3-4 ہاں ابھی اعتراض کرتا ہوں نا، اعتراض ہے مجھے، اعتراض۔ لیکن ابھی میری بات پوری ہونے دیں، آپ نے بات بڑی لمبی کی ہے، پھر آپ کر لیجیے گا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت میں حضرت ابوبکر صدیق کی اسی حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور بھائی اگر ان کو پتہ ہے، اگر ان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتے تو میراث طلب کرنے کیوں آئے پھر؟ اگر ان کو اگر آپ کی حدیث صحیح ہے تو میراث طلب کرنے کیوں آئے؟ باغ فتح کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، جب وہ ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے، ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اسی حدیث کی تصدیق حضرت علی خود کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے جہنمی اور کفر پر فتویٰ لگا دیا تھا ابوبکر پر کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھا، تو رسول اللہ پر بندے پہ جھوٹ کی تصدیق جو حضرت علی کر رہے ہیں وہ خود جہنمی نہیں ہو ان کی صورت کے مطابق، معاذ اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ابوبکر کو جو یہ جھوٹا سمجھ رہے تھے، کس بات میں جھوٹا سمجھ رہے تھے بھائی؟ اب ابھی آپ نہ بولیں، ابھی مجھے بولنے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے آگے کہا جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کال پیش کیا جی، اور وہ تو سچے ہیں نا، بالکل وہ سچے ہیں، لیکن ان کی پوری بات سچی ہے، آدھی نہیں حضرت عمر۔ اور دوسرا آپ نے کہا جی کہ آپ کی کتاب کا ایکسپلینیشن آپ دیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہماری کتابوں کی ایکسپلینیشن ہم سے لینا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہماری کتاب کی ایکسپلینیشن ہم نے دینی ہے تو حضرت علی والے قول کی بھی ہم دیں گے اور حضرت عمر والے جملوں کی بھی ہم دیں گے، آپ نہیں دیں گے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی، حضرت عمر کے جملوں کی ایکسپلینیشن تو آپ دیں اور حضرت علی کی جملوں والی ایکسپلینیشن ہم سے مانگتے ہیں۔ اب حضرت عمر کے جملوں کا جواب لے لیں آپ۔ حضرت عمر کے پورے جملے سنیں ناظرین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نا، جب انہوں نے یہ فرمایا کہ تم ہمیں جھوٹا گناہ گار اور چور سمجھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آدھا سچ، پورا سچ ابھی آگے آ رہا ہے۔ آگے حضرت عمر فرماتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے، نیک، ہدایت پر تھے اور حق کے تابع تھے۔ حضرت عمر کی آدھی بات سچی نہیں ہے، پوری بات سچی ہے۔ اور تو یہ لفظ تو ویسے ہی اڑ گئے کہ جن لفظوں کی تردید خود حضرت عمر خود کر رہے ہیں اور ان کی تصدیق بھی حضرت عمر نے کی۔ اچھا، مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق والی حدیث حضرت مولا علی کے آگے پیش کی نا، تو مولا علی نے اس کی تصدیق کی، اسی روایت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ جملے بولے نا مولا علی کے آگے کہ تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو، حضرت علی نے اس کی تصدیق نہیں کی، حضرت علی نے جملوں کی تصدیق نہیں کی، بلکہ حضرت عمر نے خود ان کا رد کیا۔ تو جو جملے حضرت عمر خود رد کر چکے ہیں، ان پر آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ بول سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی دیکھیں میرے بھائی، آپ کی میں نہیں کہتا کہ اب عمر کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر عمر جھوٹے، ابوبکر اور عمر دونوں جھوٹے ہیں، عمر یہ نہیں کہہ رہا۔ عمر کہہ رہا کہ آپ عباس اور علی سلام اللہ علیہما، آپ دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا غدار گناہ کار ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹا گناہ کار غدار نہیں ہے۔ لیکن یہ جملہ کہ وہ نسبت دے رہے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، امیر المومنین علیہ السلام سے، کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا غدار، یہ وہ واقعا نسبت دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ واقعا یہ نسبت دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمر کا دوسرا جملہ آدھا پڑھیں، میں نے پڑھ لیا، ابھی پڑھ لیا سب کے سامنے۔ عمر کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر سچا بھی ہے، صالح بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، ہدایت کا تابع بھی ہے، لیکن عمر اسی وقت کہہ رہا ہے کہ آپ علی علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا ہے، گناہ کار ہے، دغل باز ہے اور غدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکذیب نہیں کی کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، پہلی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ پھر ثابت ہو گیا آپ کے اپنے خلیفے کے لسان سے، عمر کے اپنے زبان سے، کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ابوبکر عمر دونوں کو جھوٹا، گناہ کار، غدار اور دغل باز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل ثابت ہے روایت سے۔ اچھا، جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے روایت کے شروع میں یہ بات ہے کہ عمر نے ان سے کہا کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہے، تو ان دونوں نے کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں. تو یہ بات بھائی صاحب یہ روایت میں بالکل اس روایت میں موجود ہے، لیکن یہ روایت یہ قسمت یہ موضوع ہے، یہ باطل. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، یعنی عباس علیہ السلام کو پتہ ہے کہ رسول کی میراث نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہے کہ میراث ہوتی، تو میراث طلب کرنے کیوں آئے تھے؟ او بھائی جب پتہ ہی ہے کہ میراث نہیں ہوتی سب کے سامنے، جب مجھے پتہ ہے مثلا کہ ایک چیز میری حق نہیں بنتی، تو آئے سے ہی آ کے ابو بکر کے ساتھ مقدمہ لڑو. جب ان کو پتہ ہے، سن لو نا بھائی صاحب، جب ان کو پتہ ہے ابو بکر کے پاس آتے ہیں مقدمہ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب ابو بکر کہتا ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ بلے، اس کے کیا الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ عربی زبان میں فرأیتماہ، جو ہی اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو آپ دونوں کا تم دونوں نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ کاذب ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. فرأیتماہ کاذبا، دیکھیں بھائی صاحب، یہ مسلم ہے، دیکھیں یہ مسلم ہے. اب اردو زبان میں آپ کے جو ترجمے ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس ترجمے کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جب ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا، ابو بکر نے جو یہ کہا آپ لوگوں نے اس کو، آپ دونوں کے رائے میں وہ جھوٹا بن گیا. تو دیکھیں اس روایت کے آغاز میں آپ نے جو فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے امیر المومنین علیہ السلام عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے پیغمبر کی کہ ہماری میراث نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا جی یہاں ہے، یہ بالکل موجود ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات. لیکن 2 سوال یہاں پہ پیش آتے ہیں، بلکہ 3 سوال. سوال نمبر 1، اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی تو میراث طلب کرنے کیوں آئے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میراث ہی نہیں ہوتی بھائی ہماری، تو کیوں آئے تھے؟ کیوں طلب کرنے آئے تھے بھائی؟ پہلی بات. ان کی زوجہ نے جب حدیث سنی ابو بکر کے زمانے، کیوں ابو بکر سے انہوں نے قطع رابطہ کیا، آخر تک ان سے بولنا بند کر دی؟ پھر جب ان کو پتہ ہے کہ میراث نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ کیوں آیا؟ ابھی پھر کیوں آیا عمر کے خلافت میں؟ ٹھیک ہے نا، ابھی ابو بکر مر گیا ہے، اس کا ابھی پھر آیا میراث طلب کرنے کے لیے. اور پھر اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عمر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے جب کہا قال ابو بکرن، ابو عمر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا، ابو عمر نے یہ حدیث نقل کی کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، تو تم دونوں کا نظر یہ ہے کہ یہ کاذب ہے. تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حدیث کے میں کھیلا گیا ہے، آپ لوگوں نے کھیلا ہے حدیث کے ساتھ، اس میں جملے اضافہ کیے ہیں. 2 جملے آپ لوگوں نے اضافہ کیے ہیں اس روایت میں. ایک جملہ یہ اضافہ کیا کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دیا، کافر ہو گیا عباس ابن عبد المطلب نے اس شخص کو گالی دیا ہے جس کو گالی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے مترادف ہے، جس کی محبت ایمان کی شرط ہے، علی علیہ السلام. یہ آپ لوگوں نے کھیلا ہے، اس میں داخل کر دیا. دوسرا یہ جملہ یہ بالکل بنتا ہی نہیں بھائی. جب آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے تو کیوں آپ لوگوں نے طلب کیا؟ ٹھیک ہے نا، کیوں آپ لوگوں نے طلب کیا ہے ابو بکر سے میراث طلب کیا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ میراث نہیں ہوتی، ابھی عمر سے کیوں طلب کر رہے ہو؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، تو ابو بکر جب اسی حدیث کو نقل کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. تو یہ تو بنتا ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، آپ کا جواب یہ ہے. اب آپ بات کریں، میں آپ کی آواز کو بلند کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا تھا کہ یاری صاحب موضوع چینج کرنا بڑے اچھے سے جانتے ہوں، کر کے فتق پر لے گئے بات، لیکن پھر بھی میں جواب دیتا ہوں. یاری صاحب نے جو بات کی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلی بات تو یہ یاری صاحب نے حضرت علی کا ایک قول دکھایا ہی نہیں. یہ بھی حضرت علی کا نہیں، حضرت عمر کا قول ہے، اور حضرت عمر خود اس کو رد کر رہے ہیں. یعنی جن جملوں کو حضرت کر رہے ہیں خود رد کر رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تابع تھے حق کے اور وہ تو ہدایت یافتہ تھے. حضرت علی کے جملے کو نہیں رد کیا حضرت علی. بھائی صاحب میرے جملے کا جواب دو. بار بار کہہ رہے ہو کہ عمر کے جملے ہیں، عمر کے جملے ہیں، مجھے اس بات کا جواب دے دو. نہیں میرے اس بات کا جواب دے دو. میرے اس بات کا ایک منٹ، ایک سوال ہے آپ سے بھائی صاحب. آپ کو بھی میں نے اجازت دی کہ مجھ سے سوال کرو نا. نہیں ابھی سوال کرتا ہوں، ابھی سوال کر. آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا. نہیں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. میرا سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب دے دو، ورنہ میں بات نہیں کروں گا آپ سے.
سوال کا جواب دے دو. یاری صاحب، آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا. آپ طلحہ بھائی پیار سے، لوگ دیکھ رہے ہیں. طلحہ بھائی مجھے سوال کرنے دو نا. طلحہ میں نے آپ کو اختیار دیا کہ جب بھی میں گفتگو کر رہا ہوں سوال ہو تو سوال کرو، تو مجھے بھی حق ہے کہ سوال کروں. سوال کرنے دو بھائی، بات نہ کاٹو، میرے سوال کرنے دو، سوال کرنے دو، سوال کرنے. یاری صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین صاحب کا یہ قول نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کاذب غادر خائنہ. عمر کا قول ہے، میں بھی کہتا ہوں یہ عمر کا قول ہے. میں نے کب کہا ان کا قول ہے؟ لیکن عمر کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کہا. اب سن لو نا پلیز سوال سن لو پھر جواب دینا. سوال سن لو پھر جواب دینا. میں نہیں کہہ رہا یہ عمر کا قول ہے بھائی، چپ کرو نا. عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے جب حدیث نقل کیا ہے کہ ان معاشر المال نورث ما ترکنا صدقہ، تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا، تم دونوں کی رائے یہ تھی کہ ابو بکر جھوٹے، دغل باز، کافر اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑا سچا نیک آدمی تھا. تو یہ جملہ جو وہ عمر صاحب نسبت دے رہے ہیں علی علیہ السلام اور عباس سے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب دو. یا علی علیہ السلام ان دونوں کا عقیدہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جملے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں نا، آپ پہلی بات یہ آدھے ہی نقل کیے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، آپ سے میرا بھی اب یہ سوال ہے، اگر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً یہ جملے سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو اوپر جو حدیث حضرت ابو بکر والی حضرت عمر نے پیش کی، پھر اس کی تصدیق کی مولا علی کر رہے ہیں. میرے سوال کا جواب دے دو. یہ عمر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹے، دغل باز، گناہ کار اور فراڈی تھے، اور حقیقت میں وہ فراڈی نہیں تھے، سچے تھے، نیک تھے، ٹھیک ہے نا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا، یہ عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں. امیر المؤمنین اور علی علیہ السلام اور عباس کا یہ عقیدہ تھا. عمر جھوٹ کہہ رہے ہیں، عمر سچ کہہ رہے ہیں بھائی، کہ ان کا عقیدہ تھا یا نہیں تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سچ بتاؤ نا یار. اچھا مجھے اب اس کا جواب دینے دو. میں بار بار ان کا پورا کلام نقل کر رہا ہوں بھائی، سن لو ایک دفعہ پھر. میں عمر کا پورا کلام نقل کرتا ہوں بھائی صاحب. آپ پھنس گئے ہیں. ضرورت نہیں ہے، میں جواب نہ، میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب، پورا کلام نقل کرتا ہوں، پورا کلام نقل کروں گا. طلحہ سن لو، پورا کلام نقل کرتا ہوں. عمر نے کہا، ایک دفعہ پھر سن لو، اچھی طرح سے سن لو میرا سوال، جواب دے دینا. عمر نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دونوں آئے میراث لینے کے لیے. ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، میں ان کا وصی ہوں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہے. آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے، گناہ کار ہے، غدار ہے، دغل باز ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ صالح تھا، نیک تھا، ہدایت پہ تھا. اب یہ عمر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا، علی علیہ السلام اور عباس کا، کہ ابو بکر صاحب جھوٹے ہیں، دغل باز ہے، گناہ کار ہے، فراڈی ہیں. یہ عمر صاحب یہ غلط نسبت دے رہے ہیں ان دونوں سے، علی علیہ السلام اور عباس سے، یس یہ واقعی یہ ان دونوں کا عقیدہ تھا؟ یہ مجھے بتائیں. اچھا اب میں بول رہا ہوں، آپ نے میری بات نہیں کاٹی. میرے سوال کا جواب، کچھ اور نہیں کہنا، میرے سوال کا جواب دینا. میں آپ کے سوال کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق دوں گا نا یاری صاحب. یہ تو اپنے مرضی سے دے دو، اپنے مرضی سے دے دو، میرے سوال کا جواب دے دو. آپ نے تو ابھی تک دینے تو دو نا یاری صاحب، دینے تو دو. بسم اللہ، میں منتظر ہوں بھائی صاحب، جواب کا سوال کا جواب دے دو. پہلی بات تو یہ حضرت مولا علی کا قول ہی نہیں. اور دوسری بات، ایک بات اور بڑی اہم بات، وہ شاید میرے خیال سے اس پر غور نہیں کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر اسی حدیث کے اوپر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر والی حدیث پیش کی، اور وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی. اس کے بعد نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کچھ اور باتیں بھی، مطلب ان کی باتیں حضرت مولا علی سے اور بھی، حضرت مولا علی نے اس کی بھی تصدیق کی. دو مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی باتوں کی تصدیق کرتے رہے. لیکن جب یہ جملہ آیا، اگر یہ جملہ بالکل ٹھیک تھا، حضرت علی ایسے ہی سوچتے تھے، تو حضرت علی نے اس جملے کی تصدیق کیوں نہیں کی؟ مجھے یہ بتائیں. حالانکہ وہ اس سے پچھلی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں. بھائی میرا سوال کا جواب ہم نے نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا ہے بھائی، میں نے اس سے فقرے سے پوچھا ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یوں تھا. او بھائی یہ عمر سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اس کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قول نقل نہیں یہاں پہ کیا. انہوں نے ایک الزام عمر کہہ رہے ہیں کہ اے عباس، اے علی، تمہارا عقیدہ ابو بکر کے متعلق اور میرے متعلق یہ ہے. یہ سچ کہہ رہا ہے وہ آدمی یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی، وہ ان کی سمجھ بتا رہے ہیں. تم ایسا سمجھتے تھے ہمیں؟ ہاں سمجھ بتا رہے ہیں. سچ کہہ رہا ہے نا؟ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ وہ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟
عمر صاحب جب عمر صاحب دیکھیں میرے بھائی میرے سوال سن لو سوال سن لو ایک دفعہ پھر عمر جب نسبت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ دونوں کی سوچ ابو بکر کے متعلق یہ تھا کہ وہ جھوٹا فراڈی دغلباز ہے، تو یہ عمر واقعاً ایک بہتان لگا رہے ہیں ان دونوں پر، جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں بھائی عمر صاحب؟ بہتان نہیں ہوتا یار، اس طرح بندہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی تو کہہ دیتے ہیں یار تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، بندہ سوال نہیں ہے اس میں، سوال کوئی نہیں ہے تصدیق نہیں کرنی، اس میں سوال نہیں ہے، اس میں اخبار ہے، آپ دونوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اچھا میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، طلحہ بھائی اس سوال کا جواب تو سب کو پتہ چل گیا، سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ مجھے آپ کی بات کا جواب دینا، اب ایک سوال مجھے کرنے دیں یار، دیکھیں آپ نے کیا، ایک مجھے کرنے دیں، ایک مجھے کرنے دیں۔ کر لو سوال کر لو، اس کے بعد میں آپ سے سوال کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو پہلا سوال میں نے آپ سے کیا تھا وہی میں دوبارہ دہراتا ہوں یار صاحب، اہل بیت اطہار سے کوئی کفر کا فتویٰ اگر حضرت، ٹھیک ہے، وہ اس حدیث کے مطابق اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں کفر کا فتویٰ، اس میں دکھا دیں کفر کا لفظ ہی دکھا دیں۔ ٹھیک، اچھا اب میں نے بتا دیا کہ کفر کیسے ثابت ہوا، ایک شخص جب افتراء کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کافر ہوتا ہے۔ اب سوال، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہاں فتویٰ پیش کر دیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس جانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ابو بکر سے کیوں لینے گئے تھے، لینے کے لیے فدق؟ اسی حدیث میں ہے کہ آپ ابو بکر سے طلب کرنے آئے تھے میراث، اور پھر ابھی ابو بکر دنیا سے چلا گیا، مر گیا، ٹھیک ہے نا، دونوں کا عقیدہ یہ کہ ابو بکر جھوٹا تھا، اب عمر سے طلب کرنے آئے ہیں اور ابو بکر کو، عمر کو بھی یہ جھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو جب ان کو پتہ ہے کہ میراث بنتی ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ حرام کے پیچھے کیوں لگ گئے تھے بھائی؟ دے دونوں سب کے سامنے جب پتہ ہی ہے کہ، اور ان کی بیوی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جب ابو بکر نے ان کو یہ حدیث سنایا تو ابو بکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، غضب کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ابو بکر کو سچا سمجھ رہے تھے تو میراث کیوں طلب کیا؟ اگر حدیث ان کو پتہ ہی تھا تو پھر عمر سے کیوں طلب کیا میراث؟ یہ بتائیں، بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے نہیں تھے اس وقت تک انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی، جب حضرت ابو بکر نے سنائی تو ان کو پتہ چل گئی، ایک بات۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا جی پھر دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیوں آئے، یہ اعتراض کیا نا دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیوں آئے، تو بھائی دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بطور ملکیت کے باغ فتح لینے نہیں آئے تھے، آپ یہ بات سمجھے، بلکہ جس طرح سے سرکاری تحویل میں باغ فتح پہلے چلتا تھا اسی طرح چلانے کے لیے آئے تھے، زیر نگرانی لینے، بطور ملک کے یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اب جو ہیں نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور ملک کے میراث طلب کرنے نہیں آئے، بطور مطلب اس طرح حکومت چلاتی ہے، حضرت علی خود بھی حکومت کا حصہ تھے، تو اسی طرح سے وہ بطور مطلب کہ زیر نگرانی لینا ہو۔ یاری صاحب مجھے کفر کا فتویٰ حدیث میں دکھایا، آپ مجھ سے مطالبہ کریں، یاری صاحب نے اب تک ایک کفر کا فتویٰ نہیں دکھایا، حالانکہ پچھلی ٹرم میں کہا تھا کہ میں اہل بیت سے دکھاؤں گا کفر کا فتویٰ، ایک لفظ کہاں دکھایا یار، روایت تبھی پڑھ دیں کہ اس میں کفر کا لفظ کہاں پہ ہے۔ باقی باغ فتح کی طرف یا باغ فتح کا ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، ویسے آپس کی بات تو یہ ہے۔ اور بھائی باغ فتح نہیں، کفر شیخین ان کا موضوع ہے، کہتے ہیں جو یہ بات کرے گا میں سب مان لوں گا، اگر کوئی شیخین کا کفر ثابت کر دے گا میں سب مطلب اسلام ثابت کر دے گا میں سب مان لوں گا۔ اب کے باغ فتح پر بھاگ گئے، ایک روایت میں کہہ رہا ہوں یار اس صاحب میں آپ کی بات مان لوں گا، مجھے ایک روایت اہل بیت سے دکھائیں، اس پہلے بیت میں کہو کہ آپ یہ شیخین کریمان کا آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام، ابھی میرے سوال کرتے ہیں کیا جواب دیا، پہلے نہیں معلوم تھا بعد میں پتہ چلا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار الفکر، یہ کتاب فرض الخمس ہے، ملاحظہ کر، یہ مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 3092، کس سے روایت عائشہ سے، ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ابو بکر سے مطالبہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان یقسم لها میراثها، کہ ان کو ان کا میراث دیا جائے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالے دیا تھا دنیا میں، میراث دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت زہرا کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ان کی میراث نہیں بنتی، ان کو نہیں پتا تھا نا، تو تب یہ مطالبہ کیا نا بھائی، ان کا آواز کھول دیں بھائی، ان کا آواز بند نہ کریں، اور مجھے بتائیں آپ ان کو پتہ نہیں تھا تبھی میراث طلب کیا نا۔ لیکن زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی بالکل، ان کو نہیں پہنچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں وفات کے وقت؟
ایک ہی دن سجدہ دارا پاک. ایک ہی تھی. دنیا میں ان کا کوئی وارث نہیں ہے. اگر ان کی میراث بنتی نا تو ایک ہی کو ملتی. کوئی اور اولاد ہی نہیں ہے دنیا میں جن کی میراث. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا واجب ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح طور پہ احکام کو بتانا واجب ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو ایک شرعی مسئلہ. بھائی سن لیں بھائی. آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے بھائی, کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ جس رسول پہ, سن لو بھائی سوال سن لو, جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واضح طور پہ بیان کرنا واجب ہے, اور یہ حکم کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں, صرف ان کی بیٹی کے لیے. دنیا میں سب بیٹیوں کو باپ سے میراث ملے گا نا, سب اولادوں کو. صرف ایک بیٹی ہے جس کو نہیں ملنا, اس کو نہیں بتایا. کس کو بتایا؟ ابو بکر, جس کو اس کا مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے. اس کو میراث تو وہ نہ بیٹی ہے کچھ بھی نہیں, اس کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر فقال لها ابو بکر. ابو بکر نے جب انہوں نے مطالبہ میراث کیا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ادھر دیکھو بھائی, میری طرف دیکھو, طلحہ میری طرف دیکھو, لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ. یہ سنتے ہی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا. آپ سیدۃ النساء اہل الجنہ کو اپنے بابا کی شریعت پہ غصہ آ سکتا ہے؟ یہ دو باتیں مجھے سمجھا دو. ایک یہ سمجھا دو, یہ دو باتیں مجھے سمجھا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا, جو سیدہ نساء اہل الجنہ ہے, جس کے لیے صدقہ حرام ہے اور میراث اسی کا حق بنتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ اب وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول پہ بلاغ مبین واجب ہے کہ بتانا واضح طور پر, کہ کوئی نزاع نہ ہو کسی کو, واضح طور پہ بتانا واجب ہے. اس کو کیوں نہیں بتایا؟ قرآن نے فرمایا وقوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے اہل خانہ, سن لو بھائی, اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. بیٹی کو تو نہیں بچایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اگر کسی شخص کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ ہو, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیسے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو سکتی ہے بھائی؟ اس کو اپنے بابا ہی کے شریعت پہ غصہ ہے, جس کو اسلام سے پرابلم ہے, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. یا تو یہ حدیث جھوٹا ہے, یا تو یہ حدیث جھوٹا ہے. جی یہ لوگ, آپ نے جس طرح سے کہا جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لازم تھا کہ وہ کھول کر ایک بات بتا دیتے, امت کو کنفیوز چھوڑ کے نہ جاتے, ایسے یہی مطلب تھا نا آپ کا. جس کا حق بنتا ہے, جس کو بھائی احکام دین صحیح طرح سے بتاتے ہیں نا, جس بالخصوص اہل خانہ کو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے بچوں کو, اپنے بیٹیوں کو جہنم سے بچا لو. یاری صاحب یہی سوال اگر میں آپ ہی کے اصول پر پلٹا کر آپ سے کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہاں پر حق بنتا تھا کہ کھول کر بیان کرتے کہ کس کی وراثت بنتی ہے کس کی نہیں, امت کو بتاتے, تو کیا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نے بتایا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کو میراث سے محروم نہیں. چپ کرو, تم نے سوال کیا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے ہمارے مطابق, سب پورے اسلام کے مطابق. سن لو بھائی, سن لو. نہیں, آپ نے سوال کیا, سن لو, سوال کیا نا, سوال کیا, سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, بتایا کہ ہر بیٹی کو میراث ملے گا. قرآن کی آیت ہے, ہر بیٹی کو میراث, مگر یہ کہ وہ کافر ہو, بیٹی کافر ہو, ہر بیٹی کو میراث ملے گا. ٹھیک ہے نا. رسول نے تو بتایا. اب مجھے بتاؤ, رسول نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا, اور بی بی کو کیوں غصہ آیا, اگر یہ ابو بکر سچا ہے, جھوٹا نہیں ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو یہ حدیث نہیں بتائی جس طرح ابو بکر عمر کا کافر ہونا نہیں بتایا. بس یہ آپ کا جواب ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر نہیں بتائے تو رسالت میں خیانت کیا نا, رسالت میں خیانت کیا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اب رک جائیں, یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی آپ کے اصول کے مطابق حضور بھی نہیں بچ رہے, یعنی کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر عمر کا کفر بتایا نہیں قوم کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ بتایا نا. سورہ تحریم جو نازل کیا, سورہ حجرات جو نازل کیا, ہم نے کب نہیں بتایا کہ ان کا کفر نہیں بتایا. سورہ یاری صاحب, اگر آپ مرد ہیں نا یاری صاحب, سورہ حجرات میں آپ نے مجھے یہ لفظ دکھانے ہیں کہ شیخین کے اعمال برباد ہو گئے, کیونکہ آپ کا دعویٰ ہو گئے کا, یہ دکھانا. دیکھیں بھائی صاحب, آپ میرے سوال کا جواب دے دو نا.
اور پوری شیعہ ذریت یار صاحب میرا چیلنج ہے سورہ حجرات میں سے یہ لفظ اگر دکھا دینا کہ شیخین کریمین کے اعمال ثابت ہو گئے انہوں نے تقدم کیا نہیں کیا وہ الگ بات دیکھو بھائی آپ کے پاس ثابت ہو گئے یہ دکھا دیا آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا کہ آپ یہ جواب دے دیں کہ دیکھیں کہ اگر شریعت کا کوئی حکم ہے دیکھیں دنیا میں اس کا صرف ایک شخص میں بھاگنے نہیں دوں گا یار صاحب سورہ حجرات پہ آپ خود آئے ہیں آپ نے کہا سورہ حجرات میں آپ دکھائیں گے یار صاحب کے رسول اللہ حضرت ابو بکر عمر کے اعمال ہو گئے وہ جائیں گے نہیں دیکھیں آپ کا دعویٰ ہے اسی سورہ حجرات پر کہ شیخین کریمین کے اعمال ہفت ہو گئے آیت میں ہو گئے لفظ ہی کوئی نہیں ہے اپنے پاس سب لے کے آتے ہیں بھائی صاحب ابھی میں سورہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اجازت دو بھائی میرے بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کفر ثابت کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن سب کو سنا دیا بھلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبرهم الا متحرفا الى قتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصير جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب آپ بھاگیں گے پلیز سن لو میرے عزیز میں بھاگتا ہوں نہیں بھاگتا مجھے بولنے دو نا مجھے کچھ نہیں آتا بس مجھے بات کرنے دو پلیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بیان کی نہیں آپ نے نہیں میں بالکل نہیں باغ فتح نہیں اسی حدیث پہ ہے کہ ابو بکر عمر کو اہل بیت علیہ السلام جھوٹا سمجھ رہے تھے نا دیکھیں اس طرح بات نہیں ہوتی کہ آپ مجھ پہ بات نہیں کرنے دیں سن لو پلیز سن لو دیکھو میرے عزیز میرے بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جو شخص جنگ سے بھاگ جائے وہ جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے اور متعدد احادیث میں بتایا ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور سب کے سامنے ابو بکر عمر خیبر میں یہود سے بھاگ کے آ گئے حنین میں بھاگ گئے احد میں بھاگ گئے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ کافر ہے جہنمی وہ تو بتا دیا اس سے خود ابو بکر عمر نے سب کو دکھا دیا سورہ حجرات کی ضرورت ہی نہیں اچھا اب سن لو اب موضوع نہیں بدلتے اب مجھے بات کرنے دو پلیز اب دیکھو میرے بھائی میں آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھتا ہوں کہ دو باتیں ایک بات یہ ہے کہ رسول صلی اگر اس طرح شریعت کی کوئی حکم ہے شریعت کے کوئی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ بھائی سن لو نا پلیز سن لو بھائی یہ سب کفر کی دلیل ہے یہ سب کفر کی دلیل ہے تم بس تم انکار کر رہے ہو پلیز سن لو میری بات کو تو پلیز میرے سوال کو سن لو پھر جواب دینا پھر جواب دے دینا ٹائم لے لو جواب دے دو ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ دیکھو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ کا حق نہیں بنتا میراث کا حق نہیں بنتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے بلاغ مبین کرنا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ نے کہا کہ اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ابو بکر عمر کافر ہے میں نے بتا دی کہ ابو بکر عمر نے خود جنگ سے بھاگ کے ثابت کر دیا کہ ہم کافر ہیں ہمیں ایمان بھی نہیں ہے اور ہم جہنمی ہیں اس سے زیادہ بولنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث سنایا ہے بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد جزء 9 ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک رواہ الطبرانی و اسناد حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے تو ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے نا ان اللہ یغضب یہ حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا حق نہیں بنتا آپ کا حق نہیں بنتا آپ کی میراث بی بی کو غضب آیا صرف بی بی کو غضب نہیں اللہ کو بھی غضب آیا اللہ کا غضب 1,24,000 انبیاء کی غضب ہے سب ملائکہ کا غضب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ اپنے شریعت پہ کیسے غضب کر سکتا ہے جب اس کی اپنی شریعت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی تو اللہ کیسے غضب کر سکتا ہے اپنی شریعت اس کا مطلب یہ کہ ابو بکر جھوٹ کہہ رہا تھا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کر رہا تھا اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا نا تو پیغمبر خود اپنی بیٹی کو بتا دیتا کہ بھئی آپ کی میراث نہیں ہوتی اور جو اپنی بیٹی اپنی وارث کو نہ بتائے جو ایک ایسا شخص جو جنگوں سے بھاگتا تھا اس کو جا کے بتا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے اس کا جواب دے دو پھر اس کے بعد یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یاری صاحب یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر کے کفر کا کیوں آپ کے پاس بھی نہیں ہے جواب نہیں ہے نا جواب نہیں ہے تیرے پاس جواب سوال کا جواب دے دو نا نہیں سوال کا جواب دے دو آپ دے دو بس ختم آپ جواب لے لیں جواب لے لیں بالکل اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فتح کی وراثت نہیں بتایا جیسے انہوں نے
ابو بکر عمر کے کفر کا امت کو نہیں بتایا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے دین میں رسالت میں خیانت کیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین ان پہ واجب ہے. انہوں نے بلاغ مبین نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کیا بھائی، دین میں خیانت کیا نا، نہیں بتایا بھائی، دین ہی نہیں بتایا، دین ہی نہیں بتایا جی، دین ہی نہیں بتایا، پیغمبر نے دین ختم ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، دین نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا بلاغ مبین، انہوں نے بھی یہ باتیں نہیں کی ہیں بھائی، نہیں کی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ہے. تو پھر یہ مجھے بتاؤ کہ بی بی کو غضب کیوں آیا اور اللہ کو کیوں غضب آیا ابو بکر کی حدیث پر؟ یہ تو بتا دیتے نا. جی سنیں میں آپ کو ہاں سنتے ہیں. اچھا آپ نے یہ حدیث تو پڑھ دی کہ سیدہ فاطمہ جس پر غضبناک ہو ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں. یہ حدیث کس موقع پر رسول اللہ نے پڑھی تھی وہ میں بتاؤں کہ آپ بتائیں گے؟ نہیں، آپ میرے سوال کے جواب دے دیں. وہ آپ کے وہ ابو جہل کی بیٹی کا خطبہ اور نکاح وہ ہے ہی جھوٹ، ہم اس کو نہیں مانتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے جا رہے تھے، اسی روایت وہ آپ کی جھوٹ ہے، وہ آپ کی جھوٹ ہے، وہ ہماری حدیث نہیں ہے. اس نے میری بیٹی کو غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا، تو کیا کہو گے حضرت علی نے رسول اللہ کی بیٹی کو غصہ دلا کر رسول اللہ کو اپنے پر غصہ دلایا؟ حضور نے تو کہ وہ ہمارے ہاں وہ حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ہماری حدیث پیش کرو گے، وہ ہے یہ جھوٹ، وہ حدیث جھوٹ ہے، وہ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں حدیث ہے، اب حدیث بیان کرنے تھے مجھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ بتایا ابو بکر کے ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی یا کافر تھی؟ بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے. ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی یا کافر تھی؟ اور میرے سوال کے جواب دے. ابو بکر ابو جہل کی بیٹی رسول اللہ حضرت علی پر غضبناک ہو جب انہوں نے سیدہ پاک سے جو کے علاوہ دوسری سے شادی کرنے کی کوشش کی. دیکھیں ایک فرقے کی حدیث، دیکھیں آپ کی کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا جواب آ رہا ہے، اب آپ کا جواب نہیں، آپ سن لو بھائی، آپ کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غضبناک ہوئی تھی نا جس وقت وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے، اسی طرح ابو بکر صدیق پر غضبناک ہوئی تھی. جو ادھر حکم لگے گا وہ ادھر لگے گا. دیکھیں بھائی صاحب میرے عزیز، آپ کے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دیا نا، یہ تو موجود ہے آپ کے کتابوں میں. آپ کا تو یہ بھی عقیدہ. میں آپ کی بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پلیز میرے بات کو نہ ایک منٹ دے دیں، بلکہ 10 سیکنڈ دے دیں. نہیں، مجھے بات کرنے دیں. 10 سیکنڈ لے لو، پھر مجھے نہیں کاٹنا، پھر مجھے نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے میں نہیں کاٹتا. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غضبناک ہوئی تھی نا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میری بیٹی پر جس نے میری بیٹی کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، بس اسی طرح حضرت ابو بکر پر غضبناک ہوئی ہیں. تو جو اب جواب سن لو، ابو بکر پر لگے گا وہ تو تکرار ہے بھائی، پہلے بات کی تکرار ہے نا. سن لو، دوبارہ اسی بات کو تکرار کر رہے ہو، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. اب جواب سن لو. آپ کے کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے پڑھتے بتوں کی پوجا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا. آپ کے کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر، ابھی میں نے دکھا دیا ان کا پورا بڑے کہ وہ بھائی وہ کیا کر سکتے ہیں، کبائر انجام دے سکتے ہیں، صغائر انجام دے سکتے ہیں. آپ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ کی کتاب میں جو حدیث ہے کہ اس کا جواب دے دو. اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کی کتاب کفریات سے بری پڑی ہیں. ایک بھی نہیں نا. اب بھائی سن لو، میں آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا. او بھائی سن لو پلیز سن لو، میری بات نہ کاٹو نا. آپ کی کتابوں میں اگر یہ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غصہ آئی، وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی، مسلمان سے شادی کرنا. پلیز سن لو نا، پلیز سن لو نا جواب، پلیز جواب سن لو بھائی، پلیز جواب سن لو بھائی. ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ 4 شادیاں کریں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت ہے، اپنی شریعت ہے. امیر المومنین اعظم کو حق 2 شادی کرے، 3 شادی، 4 شادی کریں. پیغمبر خود نے 15 شادی کی ہیں. یہ بات کہ اس ایک حلال بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے، غضب ہے، یہ آپ کی کتابوں ہیں. آپ نے پیغمبر کو گناہ کار بنا دیا. جواب ہم سے مطالبہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کے حدیث آپ پر حجت ہے، آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ اتنا نہیں پتا تو اللہ حافظ. تو ثابت ہوا کہ آپ کے پاس دونوں کی باتوں کے جواب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میراث کے مسائل بیان نہیں کیے، ایسے مبہم چھوڑ کے چلے گئے. اور بی بی سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کے بات پہ کیوں غضب آیا، غصہ آیا، ٹھیک ہے نا، کہ میراث نہیں بنتی، حلال بھائی آپ کا حق ہی نہیں بنتا، غضب آیا. یہ کیسے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو سکتا ہے؟